جو ہولینس کے بارے میں ٹیچنگ ہے میرے خیال میں اس کی بیسک یہ تھی کہ پاک ہونے کا مطلب ہے خدا کے لیے علیحدہ ہونا، سیپریشن، گناہ سے، دنیا سے علیحدہ ہو کر خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا پاک ہے، خدا کی بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن جب ہم نے اس ٹاپک کو شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ خدا پاک ہے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ یہ یہاں سے آتا ہے، جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہو نا تو اوپر سے جا رہا ہو۔ اچھا، میں سنی نے پریشانی رہنے دی، پریشانی دور کر دیں۔ پاک ہونا لازمی ہے۔ آپ کو کتنوں کو یاد ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب تک دو شخص باہم متفق نہ ہوں وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اب اگر خدا کے ساتھ چلنا ہے، جیسے ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اٹھا لیا گیا، تو ہم بھی اگر خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہی ہم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ اٹھائے جانا چاہتے ہیں؟ اب میں تو اسی امید پر زندگی گزار رہا ہوں کہ یسوع آنے والا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانا ہے۔ لیکن اگر چلیں گے ہنوک کی طرح تو اٹھائے جائیں گے، چلیں گے پھر ہی اگر ویسے پاک ہوں جیسا ہمارا بلانے والا خدا پاک۔ کیونکہ جو متفق نہ ہو تو اکٹھے چل نہیں سکتے۔ تو پاکیزگی ضروری ہے۔ کیا ہم نے پڑھا تھا عبرانیوں کے خط میں؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے۔ پاکیزگی دو طرح کی، اندر کی پاکیزگی اور باہر کی پاکیزگی۔ اگر صرف اندر سے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، باہر دکھایا رہے، نو، دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ بائبل میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کرنا ہے۔ جسمانی بھی اور روحانی بھی، دونوں طرح کی آلودگی سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر پاک ہو، باہر سے ہم جسم کے اعتبار سے جو مرضی کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر جسم پاک ہو اور اندر گندگی ہو تو یہ فریسیوں والی بات آ جائے گی کہ اوپر سے پاک، یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جو اوپر سے تو صاف نظر آتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں کی نجاست ہے اور گندگی بھری ہوئی ہے۔ ہونا کیا چاہیے جو یسوع ناصری نے کہا کہ پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ باہر سے بھی صاف ہو جائے۔ So we have to be holy inside and outside۔ اندر سے بھی پاک ہونا ہے، باہر سے بھی پاک ہونا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے بیرونی پاکیزگی کا ذکر کیا، جس میں ہمیں نظر بھی مقدسوں جیسے آنا ہے۔ کلام میں ہم نے پڑھا تھا تمہاری وضاقتہ مقدسوں جیسی ہو۔ کئی ہولینس سٹینڈرڈز ہیں جو خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کئی کام ہیں جن سے خدا نے منع کیا ہے۔ یاد ہے خدا نے سب سے پہلے پابندی لگا دی باغ عدن میں۔ کیا پابندی لگائی تھی؟ کہ سارے درختوں کا پھل کھا لو، پھل ہے اس کو نہیں کھانا۔ پابندی تو لگ گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہاں پینٹیکاسٹل چرچز میں پابندیاں بہت لگاتے ہیں۔ پابندیاں، اگر باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے تو وہ ان پر پابندیاں لگائے گا ان کاموں کے تعلق سے جو ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہمارا خدا جانتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے فائدے کی نہیں ہیں، ان کو نہ کرنے کا خدا ہمیں آرڈر دیتا ہے۔ سو سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اب شریعت کے دور میں نہیں ہے تو ہم آزاد ہیں۔ میرے خیال میں ہم اور طرح کی شریعت ہے جس کے تابع ہیں، اور وہ شریعت مسیح کی شریعت ہے۔ اور میرے خیال میں یہ والی شریعت موسیٰ کی شریعت سے سخت ہے۔ کیسے بھلا؟
یسوع نے کہا، اگلوں سے کہا گیا تھا تم گناہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ادھر پریکٹیکل گناہ منع ہے، یہاں پر بری نظر سے دیکھنا بھی منع ہے۔ تو سخت شریعت پہ کون سی ہوئی؟ یسوع کی شریعت زیادہ سخت ہے، چونکہ یہاں پر وہ سورس کو بند کرتا ہے کہ اگر برے خیال ہوں گے تو پھر آگے آپ گناہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے برے خیال ہی نہ ہو، بری نظر سے۔ اب پچھلا جو لیسن آپ ابھی کہہ رہے ہیں، ہم نے آنکھوں کی پاکیزگی پر غور کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی۔ مثلا ہمارا حلیہ مسیحوں جیسا ہونا چاہیے، ہم نے دیکھا تھا بالوں کے تعلق سے کیا سٹینڈرڈ ہے جو ہم نے اسٹڈی کیا۔ مردوں کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ چھوٹے ہونے چاہیے، کٹے ہونے چاہیے، اور سٹینڈرڈ، ہاں ڈائی بھی نہیں کروانے، اور ہاں یہ لباس کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کیا۔ سو ہم نے لباس کے بارے میں دیکھا، ہم نے بالوں کے بارے میں دیکھا۔ ڈریسنگ میرے خیال میں ایسی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل قبول ہو، یعنی آپ سلجھے ہوئے تمیزدار بندے لگیں۔ اب پاسبان ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی فضول خرچ ہوں، کہ مثلاً آپ رولز راکس وہ گھڑی پہنی ہوئی ہو جو 2-4 لاکھ کی آتی ہے، تو یہ اس نے بھی ٹائم ہی دینا ہے، اور جو 200-400 روپے کی لیں گے اس نے بھی ٹائم ہی دینا ہے۔ مجھے آج کل گھڑی کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، جو کہ موبائل ہر وقت پاس ہوتا ہے اور اس پر ٹائمر آلریڈی ہے۔ نہ آج کل کیمرے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی موبائل کے اندر موجود ہے، نہ ریکارڈر کی ضرورت ہے۔ ویسے موبائل نے کافی سارے کام سیدھے نہیں کر دیے۔ تو اینی وے لکھا طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ اس کی کیا ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کپڑے بدلے ہی نہ، کہ ایک اب پہن لیے ہیں تو بس جب تک پھٹ نہ جائیں ان کو اتارنا ہی نہیں، یہ نہیں مطلب پھر وہی میانہ روی والی بات، اعتدال پسندی والی بات ہے۔ یعنی آپ گڈ کوالٹی والا کپڑا لے سکتے ہیں وداؤٹ بینگ فضول خرچ، ہو سکتا ہے ویسے 2-4 لاکھ کا بھی ڈریس بن سکتا ہے، یہ ہم نے کئی شادیوں میں دیکھا، یہ پاسبل ہے۔ لیکن وہی کام آپ اچھے کوالٹی کا سستے کا کام سے بھی کر سکتے ہیں۔ بس ایک پرنسپل یاد رکھیں، جو نعمتیں اور برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں ان کو آپ نے اچھے مختار کی طرح صرف کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ سو ڈریس کا ہم نے ذکر کیا، کپڑوں کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے میک اپ کا بھی ذکر کیا تھا، یاد ہے کیا کیا تھا؟ یہ دوہرائی میں کر رہا ہوں کیونکہ کافی ہفتوں کا گیپ آیا ہے بیچ میں۔ ظاہری یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور کاسمیٹکس، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا بناؤ سنگار کی چیزوں کے لیے، کاسمیٹکس کاسموس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی دنیا ہے۔ کاسموس دنیا کو یونانی میں کہتے ہیں، اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ پاکیزگی کا مطلب ہی ہے دنیا میں سے نکل کر الگ ہونا۔ ہم سیپریٹڈ ہیں۔ کیسے سیپریٹڈ ہیں؟ جیسے سمسون کو خدا نے اپنے لیے الگ کر رہی، ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا۔ ہم بھی الگ خدا کے لیے چنے ہوئے ہیں، علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ یرمیا کو ویسے خدا نے کہا نہیں تھا کہ پیشتر اس سے کہ تو اپنی ماں کے بطن میں پڑتا، میں نے تجھے چن لیا۔ وہ خدا کے لیے چنا ہوا ہے، ہم بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی بلاہٹ کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد بیسک ایک چیز ہے جس کو آپ کو یاد ہونا چاہیے، میرے خیال میں آپ نے ضرور لکھا ہوگا، پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت، اور پہلا کرنتھیوں 3 باب اور 17ویں آیت۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ ہماری جو باڈیز ہیں وہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے،
خدا کا مقدس ہے، ہیکل ہیں. جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا. خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے باقی سارے مسئلے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس مقدس کو پاک رکھنا ہے، اس کو ہم نے ناپاک نہیں کرنا. ایک اور ٹاپک بھی تھا مقدس کے، جب ہم سٹڈی کر رہے تھے تو میں اس کو ریپیٹ کر رہا تھا، ریوائز کر رہا تھا کہ ہمیں کھانا پینے میں بھی مطاعت ہونا چاہیے. کھانا کیسے کھانا چاہیے؟ میرے ہمیں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کا مشن صرف کھانا ہی نہیں ہے. کھانا زندہ رہنے کے لیے ہونا چاہیے. کچھ لوگ زندہ ہی کھانے کے لیے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا. ہم نے کھانا اتنا کھانا ہے جتنا ہماری ضرورت ہو. بائبل کے اندر لکھا ہوا ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا پیٹ ہی ان کا خدا ہے. اگر کبھی بیاہ شادیوں میں جائیں، لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کھانے کے بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہے. سمجھ آتی ہے کہ وہ اسے آخری کھانا سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس تو بعد لبنا ہے کہ نہیں لبنا. نو، رانگ. جب آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم بھی دینی ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے. کوشش کریں کھانے والی جگہ پر جائیں تو دوسروں کو اولویت دیں. ویسے لائن بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے. جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو پہلا درجہ دینا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اس کو ہم نے زیادہ کھا کھا کے خراب نہیں کر لینا. زیادہ کھائیں گے تو اوور ویٹ ہوں گے، بی پی بھی آئی ہوگا، شوگر بھی ہوگی. تو یہ ایسے کام ہوں گے تو پھر مقدس تو برباد ہوگا. جو بندے اپنے باڈی کا نہیں خیال رکھتے وہ میرے خیال میں اچھی ٹیسٹیمونی نہیں ہے خدا کے کلام کی. کئی پاسبانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ یہاں تک بڑے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں یہ اچھی گواہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مقدس کی پراپر کیئر نہیں کر رہے جیسے ان کو کرنی چاہیے. سو ہمیں کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کھانے کے تعلق سے خون نہیں کھانا چاہیے، اس لیے وہ ذبح کر کے خون نکالتے ہیں. پھر اس کو خدا نے یہ کہا کہ خون نہیں کھانا. اس کے بعد جو کھانا بتوں کے سامنے پیش کیا جائے وہ ہم نہیں کھا سکتے. اس کے بعد شراب کے بارے میں یا جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ کھا پی سکتے ہیں. مسیحوں کو ویسے شراب نوشی منع ہے کہ نہیں، تو جو پرمٹ بنوا لیتے ہیں وہ تو کام خراب ہے. میرے خیال میں یہ بائبل کی تعلیم کے اگینسٹ ہے. شراب کے تعلق سے میں کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا یا نہیں کیا؟ کیا فرق ہے؟ جو میں ابھی اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا کہ میں کے لیے یونانی میں اسپیشل لفظ ہیں جو یوز ہوئے ہیں. وہ جوس ہے، گریپ جوس، جس کا ترجمہ کیا گیا. پھر اس کو وہ کیمیکل ریاکشن فرمنٹیشن جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے ان کو فائدہ ہو جائے گا. فرمنٹیشن جیسے یہ بریڈ ہے، اس میں وہ خمیر لگاتے ہیں وہ پھولتی ہے. اسی طرح ان چیزوں میں بھی جب ان کو فرمنٹ کرتے ہیں تو ان میں کیمیائی عمل ہوتا ہے. اس کے بعد وہ شراب بنتی ہے اور نشہ آور شے بنتی ہے. تو گریپس کا جوس جو ہے وہ پی لینا تو اتنی مطلب خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بھی نہیں پینا کہ چلو گریپ جوس ہے اسی سے کام چلا یہ کام صحیح نہیں ہوگا. تو ویسے میں کے بارے میں کافی چیزیں ڈیٹیل میں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. تو نوح نے میں پی تو صحیح رہا کام، میرے خیال میں غلط تجربہ ہوا. وہ ننگا پڑا ہوا ہے اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ بیچارے لعنت کما گئے ان کو نہ ڈانپنے کی وجہ سے. اس کا ایک بیٹا. تو ایک اور بندہ بھی تھا جس نے میں پی، وہ تھا لوط. تو اس کا مطلب میں خواری کا نقصان ہی نقصان ہے. بہت ساری آیتیں ہم نے پڑھی تھی، پتہ نہیں آپ نے لکھی ہیں کہ نہیں لکھی تھی، کافی ساری آیتیں ہیں.
امثال کی کتاب میں تو خاص طور پر میں کے بارے میں کافی سٹرانگ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. کھانے کے تعلق سے ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا. اوکے, ایک اور کوشچن ہے. اگر میں ہم نہیں پی سکتے تو یسو نے بھی تو میں آخری کھانے میں پی. کئی لوگ یہ کہیں گے جی وہ اس نے پی تو ہم بھی پی سکتے ہیں. وہ میں تھی, جوس تھا گریپس کا, جسے وہ اس زمانے میں اکثر مہمانوں کی توازو اس کے ساتھ کرتے تھے. جیسے ہم آج کا چائے پیتے ہیں یا واٹ ایور, جوس بھی پلاتے ہیں فروٹ کا. آج کل آم ہے تو مینگو کا بھی وہ ملک شیک بن سکتا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے, شاید لوگ آپ سے کریں کہ پولوس نے یہ حوالہ پتہ نہیں آپ نے پڑھا تھا یا نہیں, ہم نے اس کو کور کیا. پہلا تموتھیوس 5واں باب اور 23ویں آیت, اس نے یہ کہا کہ اب سے معدہ خراب رہنے کے باعث پانی نہ پیا کر, تھوڑی سی میں بھی پیا کر. حکم ہے, پڑھیں آیت کھولے اس کو. مجھے آپ کے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. ہاں, پہلا تموتھیوس 5واں باب 23ویں آیت. آئندہ تو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا. تو لوگ آپ کو کہیں گے جو شراب پینے والے ہیں وہ کہیں گے دیکھو جی ہاں لکھا ہے, وہ تو انہوں نے نصیحت کر رہا ہے بھی پانی نہ صرف پیتی جایا کر, میں بھی پیا کر تاکہ تیرا معدہ ٹھیک رہے. ویسے یہ میڈیسن کے طور پر اس کو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ گریپ جوس ہی ہے. اسے یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ پانی نہ پی, خالی جوس پیا کر. یہ تو پھر تو کام صحیح ہے. ویسے شراب زیادہ پینے سے معدہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ خراب ہوتا ہے, بلکہ گردے بھی لوگوں کے میں نے دیکھا خراب ہوتے ہیں. شراب پینے والوں کے گردے خراب ہوتے ہیں, ویسے میں نے تو کئیوں کے خراب ہوتے دیکھے ہیں. تو یہ میڈیسن کے طور پر اس کو کیا جا رہا ہے ایڈوائز. اور کئی میڈیسنز کے اندر الکوہول ہوتی ہے, ویسے کئی میڈیسنز ہیں, تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور جو آخری کھانا جب یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کھایا تو وہاں پر بھی اس نے میں پی, اور وہاں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ انگوروں کا شیرہ تھا. یہ آیت پڑھیں, متی کی انجیل 26واں باب اور 29ویں آیت. وہ فرمنٹیشن والی شراب نہیں تھی بلکہ انگوروں کا جوس تھا. یہ پڑھیں لفظ کیا استعمال ہوا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ بھی کبھی نہ پینا. لیکن انگور کا شیرہ, جوس, فروٹ آف دا وائن, جوس ہے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا. اوکے اوکے اوکے. اس کے بعد نشہ آور چیزیں ہم کھا پی سکتے ہیں. اگر میں نہیں پی سکتے تو یہ جو ہیروئن ہے اور چرس ہے اور بھنگ اور پتہ نہیں کیا کیا نشہ آور چیزیں نہیں. آئس بڑی آج کل میں پڑھ رہا ہوں خبروں میں چل رہی ہے, اسکولوں یونیورسٹیوں کے اندر یہ نیا نشہ ہے جو زیادہ فیشنیبل ہے. ایک آیت یاد رکھنی ہے, یہ بدن ہمارا پاک روح کے رہنے کی جگہ ہے, ہم نے اس کو ناپاک نہیں کرنا. لہذا ہم کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے جس سے ہم اپنے سینسز میں نہ رہیں. نشہ کر کے لوگ سینسز میں رہتے ہیں, پھر نہیں رہتے, اور پھر ہم خدا کے لیے صحیح کام نہ کر سکے, ہماری گواہی خراب ہو, تو ہم ایسے کام نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, بائبل کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو. کرنتھیوں کے خط میں 6 باب میں لکھا ہوا ہے نشہ باز, کسی بھی طرح کا نشہ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. اب سگریٹ پی سکتے ہیں. میں کھول کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو فیوچر میں یہ کام آئے گا.
اس میں نکوٹین ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اس کو یہ تو ویسے پیسوں کا بھی ضیاع ہے. جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں وہ تو سمجھ لیں پیسوں کو ہی آگ لگا رہے ہیں. اگلا چیپٹر شادی کے بارے میں ہے، یہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. بائبل کے مطابق ایک بیوی اور ایک شوہر کا کانسیپٹ ہے. آپ کہیں گے کئی مسیحوں نے 2 4 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو غلط ہے. کئی پاسٹروں نے ایسا کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو. بائبل میں لکھا ہوا ہے جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، بس نگہبان کو ایک بیوی کا شوہر، ایک بیوی اور ایک شوہر، یہ خدا کے کلام کا طریقہ ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. پھر زناکاری اور حرام کاری میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ناپاکی، لوط کے دور میں جو ہوا، ہومو سیکسولیٹی جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی بائبل منع کرتی ہے. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کوئی لوطی جو ہے وہ تمہاری جماعت میں نہ آنے پائے. احبار 20واں باب اور 13 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے. احبار 20واں باب اور 13 آیت. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کئی ملکوں میں لیگلی اس کو جائز قرار دے دیا جا رہا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں لیگلی. چرچ پابند ہے کہ ان کے نکاح پڑے. عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، which is wrong. تو بائبل کیا کہتی ہے؟ بڑے کیا لکھا ہے؟ احبار 20واں باب اور 13 آیت. اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں. جان سے مار دیے جائیں. ویسے یہ ہے لا. اب استثنا 23واں باب 17 اور 18 آیت، وہ بھی اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فحشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو. تو کسی فحشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ یعنی لائے. جو ایسے کمائی ہوگی وہ خدا کے لیے، خدا کے گھر میں نہیں آپ لا سکتے. یعنی چونکہ غلط کام کر کے آپ نے وہ پیسے کمائے ہیں، دیٹ از رانگ. وہ تو آپ سب کو پتہ ہے آلریڈی، جو لوط جب سدوم اور عمورہ کے اندر تھا تو کیسے خدا کے فرشتے آئے اور ان لوگوں نے جو بیہیو کیا وہ وہاں پر لکھا ہوا. اب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا آخر میں یہ لیسن پڑھاتے ہوئے میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا، اور وہ تھا رومیو 1 باب 1 آیت سے لے کر 28ویں آیت تک پورا یہ لکھا ہوا ہے. لکھا جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں خدا کا غضب ان پر ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے جب خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، انہوں نے خدا کے جلال کو انسان کی بنائی ہوئی مخلوقات سے بدل ڈالا، تو خدا نے ان کو چھوڑ دی. پھر خدا ان کو ترک کر دیتا ہے تاکہ ان کے بدن بے حرمت کیے جائیں. لیکن ہوتا یہ پھر ہے، آدمی اس طرح کی باتوں میں پھر آتا ہے. 1 باب اس کی آیت نمبر 18 سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ ان کے لکھا ہے، بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، خدا کے جلال کو غیر فانی چیزوں کے جلال میں انہوں نے بدل ڈالا. 24ویں آیت ہے، پڑھیں. 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں. جب آدمی خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی نالائق حرکتیں کرتے ہیں. 26ویں آیت، جب انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا، اس کی سچائی کو جھوٹ سے بدل دیا، تو اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا
जहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबीई काम को खिलाफ तबाह काम से बदल बस डाला। ये सारा आपने पढ़ा है। मैं पॉइंट जो रेज करना चाहता हूँ वो ये है, जब इंसान खुदा से दूर हो जाए, खुदा को पहचानना नापसंद कर दे, तो फिर इस तरह की हरकतें करें। जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसने उनको छोड़ दी। 28वीं आयत में फिर वही बात है। क्या लिखा है 28 आयत में? और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें, फिर नालायक हरकतें। तो ये पाकीज़गी का स्टैंडर्ड है कि हमने खुदा के लोग होते हुए हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम खुदा का मक़दस बेस, जिस बेस पर ये पूरे लेसन और होलीनेस को हम रख रहे हैं वो ये है, खुदा पाक है। हमने भी उसके लिए दुनिया से, गुनाह से, जिस्म की ख्वाहिशों से, जिस्म के कामों से, गलतियों 5वें बाब में जिस्म के कामों की फहरिस्त पड़ी है ना, हमने जिस्म के कामों से अपने आप को बचा कर रखा। ओके, अब हम अगला जो लेसन है वो देखने लगे हैं। ये अभी तक दोहराई थी, रिवीजन थी। ये इसलिए कि मैं तकरीबन 1-2 महीने हो गए, मई के बाद हमने उस तरह से क्लासेस नहीं की, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आपको बताया कि पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट क्या है। पाकीज़गी सिर्फ रूल रेगुलेशन, पाबंदियाँ पर आयद करना मकसद नहीं है। मकसद आपको नापाकी से बचाना है ताकि आप खुदा के लिए सेपरेट ज़िंदगी गुजार सकें। आज जिस बात पर हम चाहेंगे कि हम गौर करें वो ये है, खून ना कर, कत्ल, मर्डर जिसको कहते हैं। मसीही लोग होते हुए हमें इस काम से भी बचना है। इसके लिए 2 आयतें हम पढ़ते हैं। खरूज की किताब 20वां बाब और 13 आयत। टॉपिक क्या है? खून रेजी से बचना या कत्ल नहीं करना, जान नहीं लेना किसी को जान से मारना नहीं है। वह मसीह होते हुए हम कत्ल कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं। पता है, ये बड़ा लोग वो प्ली लेते हैं कि मैंने जी ये गन रखी हुई है, ये सेल्फ डिफेंस में है कि अगर कोई मुझ पर आकर हमला करे या मुझे मारने की, फिर मैं चलाऊंगा। भाई इवन मेरे ख्याल में सेल्फ डिफेंस में भी आपने किसी को मार दिया तो कातिल तो आप बन गए, बेशक सेल्फ डिफेंस में हो। आपका ज़मीर भी आपको नहीं बख्शेगा और खुदा भी आपके पूछेगा कि हाँ जी ये काम तो नहीं किया। यहाँ पे लिखा तू खून ना करना, यू शैल नॉट किल। मार नहीं सकते आप किसी को। आप कहेंगे अगर कोई आपको मारे तो वो मार दे, हम नहीं मारेंगे आगे। क्यों जी? हम आगे से मार सकते हैं? नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। वह स्टिफनस को जब संसार किया जा रहा था, उसने भी आगे से पत्थर शत्थर को मारे को 2-4 सेल्फ डिफेंस में, कुछ भी नहीं। मसीह को जब मसलूब किया जा रहा था, उसने भी आगे से रिएक्ट किया, नहीं किया, तो हम भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट नोट कर लें, नॉट इवन इन सेल्फ डिफेंस। ये बड़ी आम बात है। अमाल 15 बाब की 20 आए। जी पढ़े, अमाल 15 बाब 20 में आए। मगर उनको लिख भेजे के बुतों की मखलूक़ात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें। खून से परहेज करना। यहां से लहू से मुराद खून पीना भी है, यानी जब आप गोश्त ज़बह करें तो उसके अंदर खून नहीं रहने देना। वैसे कई मुल्कों में मैं गया हूं, वहां पे वो ज़बह वाला तरीका नहीं इख्तियार करते, वो वैसे ही वो
کیا کہتے ہیں جھٹکا ہی مارتے ہیں، یا مشینیں رکھی ہوئی ہیں، مشینوں کے ذریعے سے وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ وہ پراپر خون نکلنے بھی نہیں دیتے، ان کو ویسے ہی وہ جا رہا ہے. تو ان کا ویسے گوشت کا ٹیسٹ بھی فرق ہوتا ہے. تو بائبل میں ویسے کلیئر ہے کہ تو نے خون نہیں پینا کھانا. اوکے، قتل نہ کرنے کا سب سے پہلا جو آرڈر اور حکم خدا نے دیا وہ تھا پیدائش کی کتاب 9واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت. میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور دوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے دوں گا. جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اب دیکھیں ریزن خدا نے بتائی ہے، چونکہ انسان ہے واحد مخلوق، کوئی اور جانور نہیں، کوئی اور پرندہ نہیں، کوئی اور سمندری مخلوق نہیں، انسان ہے جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا ہوا. اب وہ چیز جسے خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اس کو قتل کرنا اور مارنا، خدا کہتا میں اس کا بدلہ لوں. اگر کوئی جانور بھی بندے کو مارے گا تو خدا جانور سے بھی بدلہ لے گا. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مار ڈالے تو خدا اس انسان سے اس کا بدلہ لے گا. اور خدا بدلہ جب کہہ رہا ہے میں لوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ خطرناک بات ہے، تو خون نہ کرنا، یہ خدا کا آرڈر ہے، یہ خدا کو حکم ہے، اور ہمیں اس حکم پر ہر صورت میں عمل کرنا ہے. جو انسان خدا کی شکل و صورت پر بنا ہے اس کو آپ مار نہیں سکتے. وجہ قتل کرنا میرے خیال میں 2-3 وجوہات کی بنا پر غلط ہے. نمبر 1 تو یہ کہ آپ خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس شخص کو یا اس اور مرد کو عورت کو اپنی صورت پر بنایا ہے. خدا کا اپنا پلان ہے اس زندگی کے لیے، اور آپ اس کو جان سے مار کر خدا کے پلان کو میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جو خدا اس زندگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے آپ اس میں اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ خدا کے اگینسٹ گناہ. نمبر 2، وہ اس کے جو خاندان والے ہیں ان کے اگینسٹ بھی گناہ ہے. وہ کیا فیل کریں گے جس کا باپ یا بھائی یا بہن کوئی مار ڈالتا ہے؟ تو وہ خوش ہوگا، وہ اس کے لاس کو کتنا فیل کر رہے ہوں گے. تو آپ ان کے بھی مجرم ہیں، اور پھر آپ اس آدمی کے بھی مجرم ہیں جس کو آپ نے مار ڈالا. ہو سکتا ہے زندہ رہتا تو وہ توبہ کر کے آسمان کی بادشاہی میں چلا جاتا. آپ نے اس کو پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہوتا، آپ اس کو پہلے ہی جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن گئے، تو اس کے بھی اگینسٹ آپ نے کام غلط کیا. بہرحال خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں سے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا. کلیئر ہے؟ یہ بھی پاکیزگی کے ٹاپک پر ایک لیسن ہے کہ ہم بنی نوع انسان کو مار نہیں سکتے، مارنا نہیں چاہیے. اوکے، کوشچن پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن کئی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کو اور کئی دفعہ ساؤل کو جیسے خدا نے حکم دیا کہ جا عمالیکیوں پر حملہ کر اور ان سب کو مار ڈال، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بچوں کو، نہ جانوروں کو، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو مار. آپ کہہ رہے ہیں بندہ مار نہیں سکتے، یہاں تو خدا نے آرڈر دیا کہ ان کو مار. اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کریں؟ کیوں جی، کوئی دلیل ہے کوئی؟ ہاں اس کی اس نے ویسے کافی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن دی ہے.
وہ یہ کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت خدا نے ایک قوم کو چنا، ابراہیم کو چنا، پھر اسحاق، یعقوب، اس کی نسل سے جو لوگ ہیں وہی اسرائیلی ہے نا، ایک قوم کو چنا جن کے ذریعہ سے خدا دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ جو وعدے خدا نے کیے وہ بھی زمین کا وعدہ تھا، ملک کا، یہ ملک میں تمہیں وعدے میں دوں گا۔ بادشاہی بھی اس دنیا کی تھی، داؤد کی تخت پر بادشاہی کرے گا، یعنی دنیاوی ایک بادشاہت ہے، دنیاوی ایک برکتیں ہیں، دنیاوی طریقہ کار ہے۔ تو اس لحاظ سے جو خدا کا پلان تھا کہ میں بنی اسرائیل کو اس ملک کا وارث کراؤں گا، اور جو قومیں خدا کے اس پلان میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی ان کو خدا نے استعمال کیا، کئی لوگوں کو، اور ان کو اس نے مارنے کا حکم دیا، لیکن یہ اس دور کے لیے تھا۔ دوسری بات، بنی اسرائیل مصر اس ملک میں جانے سے پہلے آپ کو یاد ہے 400 سال تک مصر میں رہے۔ خدا نے کہا میں 400 سال کے بعد ان کو یہاں سے نکال کر وہاں لے جاؤں گا، چونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ جو اس ملک میں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ ویسے خدا عادل خدا ہے، وہ آدمی کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا اور وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا اس کو ہلاک کرنے کا ڈیسیژن کرتا ہے۔ نوح کے دور میں اس نے پوری دنیا کو مار ڈالا، ہوا ایسے، سدوم اور عمورہ کو مار دیا، خدا بندے سے کرتا ہے۔ اب ان قوموں کو، ان میں سے بیشتر لوگوں کو خداوند نے توبہ کا موقع دیا۔ ان کے گناہوں کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو خدا نے استعمال ان لوگوں کو کیا، لیکن خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ اس نے جب ٹائم ہوا تو اس نے ججمنٹ کی، لیکن ججمنٹ کے لیے خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے نبوکد نظر کو استعمال کیا بنی اسرائیلیوں کو سزا دینے کے لیے، یاد ہے؟ سو یہ ایکسپلینیشن ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیوں کیا۔ دوسری بات کہ جنگ میں اگر فوجی ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے تو اب اگر آپ جنگ میں کسی کو مار ڈالتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو؟ جیسے بھائی آصف، آپ اے ایس ایف میں تو کوئی آ کے اٹیک کرتا ہے ایئرپورٹ پر تو آپ تو آگے سے فائر کریں گے۔ اب وہاں پہ میرے خیال میں آپ حکومت کے حکم کے پابند ہیں، جو آپ کو ہائی کمان کی طرف سے آرڈر مل رہا ہے۔ بنیادی طور پر کئی دفعہ جو بندہ مارنے والا ہوتا ہے وہ نہیں گنا جاتا، جو کروانے والا ہوتا ہے وہ گنا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا۔ مثلا داؤد نے ہتی اوریا کو مارا، لیکن ہاتھوں سے تو نہیں مارا تھا، اس نے تو یوآب سے کہا کہ تو جا اس شہر پر حملہ کر، جب آگے سے تیر اندازے تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ اس نے تو یعنی ایک طرح سے دشمن کو موقع مہیا کیا کہ اس کو وہ مار ڈالے۔ لیکن خدا نے جب کلام کیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو نے اس کو مارا ہے۔ تو یعنی جو پیچھے حکم دینے والا بندہ ہے مجرم وہ گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے مسیحی ہوتے ہوئے یہ جو رائٹر ہے یہ سوچ رہا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ شاید آپ ملٹری میں ایسی سروس کریں جہاں پہ آپ پیچھے ایمبولینس میں مریضوں کو اٹھانے والے ہوں، یا میڈیکل کے شعبے سے ہوں، یا پیچھے جو ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں یا سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کی ڈیوٹیاں آپ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اس ڈیوٹی میں نہ آئے جہاں پر آپ کو گنز چلا کر کرنا پڑے۔ لیکن یہ یہاں میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پھر آدمی کی مرضی تھوڑی رہتی ہے کہ وہ کہاں ڈیوٹی لگوائے گا، یہ تو مشکل کام ہوگا۔
لیکن ہم نے ہر صورتحال میں کوشش کرنی ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم یہ نہ، کیا مسیحی لوگ گنے رکھ سکتے ہیں سیلف ڈیفense میں؟ مشکل ہے. ویسے جب سیلف ڈیفenس کرتے کرتے کوئی بندہ مار گیا تو پھر کام خراب ہونا، پھر آپ کا ضمیر بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ تو نے، یہ آج کی ساری ٹیچنگ آپ کو پھر یاد آ جانی کہ بائبل میں پڑھا تو ہم نے تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اوکے، ایک آیت پڑھے، پہلا یوحنا 3 باب اور 15 آیت. ابھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یسوع کی شریعت پرانے عہد نامے کی شریعت سے زیادہ سخت ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہے. وہاں تو زنا سے منع کیا گیا، یہاں بری عورت کو بری نظر سے دیکھنے کا بھی گناہ ہے. پہلا یوحنا 3 باب 15 ہے، یوحنا کا خط ہے. پہلا یوحنا، جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. خونی ہے تو اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن یوحنا نے کس کو خونی کا قرار دے دی ہے؟ جو اپنے بھائی سے عداوت مارتا، عداوت خالی رکھی ہے، نفرت. انگریزی میں لکھا ہی who hates his brother. اگر آپ ہیٹ کرتے ہیں اپنے بھائی سے تو بائبل آپ کو خونی کہہ رہی ہے. یسوع کی شریعت نفرت کرنے سے بھی خونی کے برابر آپ کو وہ لا کر کھڑا کر دیتے. تو یہ نہ سمجھیں ہم شریعت سے آزاد ہو گئے، مسیح کا لا ہے، یہ والا لا ویسے ہائر سٹینڈرڈ کا لا ہے، یہاں پر ہم کسی کو مار نہیں سکتے. اوکے، ایک اور پہلو ہے جس پر اکثر آج کل پوری دنیا کے اندر بڑا شور بھی ہو رہا ہے، کئی جگہوں پر اس کو الاؤ بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ابارشن. ابارشن کا مطلب ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کسی بچے کو مار ڈالنا، یا وہ یہ ابارشن سمجھتے ہیں نا. ابارشن کو انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اسقاط حمل. ہاں، اسقاط حمل، یہ پورا لفظ ہے. اوکے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. وجہ چونکہ ایک زندگی ہے جس کو آپ ختم کر رہے ہیں. اپنی اب رائے دے سکتے ہیں کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. اب ایون ماں کے پیٹ میں ہی ایک بچہ ہے، جیسے بھی وہ پیدا ہوا ہے، کسی اور کا بھی قصور ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو مارنا جان سے آپ کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کسی ڈاکٹر کو یا کسی کو بھی کوئی کو مار ڈالے. اس لیے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ ابارشن کے خلاف ہے. میرے خیال میں ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ ایسا کیا جا سکتا. اب کئی ملک ہیں جہاں پہ ابارشن لیگلی جائز ہے، اب میرے خیال میں یہ غلط ہے، بائبل کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، ہو سکتا ہے خدا ان کے بارے میں بھی پلان رکھتا ہے. ویسے ابھی میں نے 2 حوالے آپ کو بتائے ہیں. یرمیا کی بات میں نے کی ہے، یہ آیت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یرمیا 1 باب اور 5ویں آیت لکھ لیں. اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے وطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا. بطن میں خلق ہونے سے پہلے ہی میں تیرے بارے میں پلان رکھتا تھا. اور اگلی آیت میں لکھا میں نے تجھے نبی ہونے کے لیے قوموں کے لیے مقرر کیا. اس کے بعد زبور نمبر 22 داؤد بھی ایسی ہی بات کرتا ہے. 22 نمبر زبور اور اس کی 10 آیت.
زبور 22:10 آیت. میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ خدا کے پلان میں ہیں اور خدا آپ کا خدا ہے. اس کے بعد زبور نمبر 51 اور اس کی 5ویں آیت. زبور 51 آیت نمبر 5. ایک میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ بدی میں صورت پکڑی اور ماں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. آج سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. ایک اور کنڈیشن بھی ہے. کئی دفعہ آپ خود جا کر ابارشن نہیں کرواتے، اگر نیچرلی ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ تو خدا کی مرضی ہے. پھر یعنی یہ بھی ایک کوشچن ہے. کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوشچن آتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ ایسا نہیں کریں گے. اب آخری ایک اور پہلو بھی ہے، تو خون نہ کرنا، اور وہ پہلو ہے خودکشی. کئی جگہوں پر خودکشی بہت زیادہ عام ہو گئی. لوگ تنگ ہیں، پریشان ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہی یہ ہے کہ بس مر ہی جاؤں. ویسے مر جانا مسائل کا حل نہیں ہے. یا حل ہے، مسئلے کا تو حل نہیں ہے. ایک ویسے وہ شاعر نے یہ کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی ادھر جنت میں چلے گئے تو پھر کیا کریں گے. تو یہ جو حوالہ ہے نا کہ تو خون نہ کرنا، تو یہ کسی اور کا خون یا کسی بچے کو یا جوان کو بوڑھے کو مارنے کے بجائے اپنا خون بھی آپ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ والی آیت یہاں پر بھی فٹ ہوتی ہے، خودکشی سے منع کرتی ہے. یہ اب خودکشی ایک ابلیس کی چال ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو چرچ میں آیا کرتا تھا، اس نے یہاں پر مارکیٹ میں خودکشی کی، پسٹل لے کر اس نے یہاں پر فائر کیا اور مر گیا. تو اس سے پہلے اس نے ایک بار نیند کی گولیاں کھا کر مرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو ایمبولینس میں ڈال کر وہ ہاسپٹل میں لائے، بچ گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تیرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس تو ماری جائے تو بہتر ہے. اگر آپ کے دل میں کبھی ایسا خیال آئے تو سمجھ لیں، اس خیال کو رد کریں اور سمجھ لیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے. کیونکہ بائبل کے اندر یسوع نے کیا کہا؟ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کا. اب زندگی سے زندگی لے لینا، خون کرنا، مار ڈالنا، یہ ابلیس کا مشن. خدا کا مشن کیا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت. اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، جب مشکل حالات آ جائیں دعا کریں، انہیں خدا کی حضوری میں رکھیں. خدا مسئلے حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خودکشی آپ کا حل ہے مسئلوں کا. چرچ میں بھی اگر کوئی آدمی آپ سے ایسا کوئی اظہار کرتا ہے کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے، کئی لوگ کہانی ایسی دکھی سناتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ یار واقعی تو بہت ہی پریشان. تو میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی بڑا ہی دکھی تھا، وہ نہر کے اوپر کھڑا ہو گیا، پول کے اوپر کے چھلانگ مارے بعد خودکشی کر. ادھر سے ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا وہ کیا کرنے لگا؟ اس نے کہا میں بس میرا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا چلو، اس نے سوچا میں اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ واک کرتے ہوئے گئے، واپس آئے ادھر، اس نے پوری اس کو کہانی سنائی. ساری کہانی سننے کے بعد دونوں نے چھلانگ لگائی. اس نے اس کو ایسی دردناک کہانی سنائی.
اس نے کہا اچھا ایسے حالات ہیں تو پھر تو میرا زندہ رہنے کا بھی کوئی میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا، کئی دفعہ حالات سخت آئے، ویسے دنیا میں سخت حالات آ جاتے ہیں، اگر آ جائیں تو یہ خیال خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ابلیس کی طرف سے۔ واہ، پھر نشوں میں لوگوں کو لگانا، موت کی طرف یہ ابلیس کی بات ہے۔ تو اس لیے کئی گیمیں ایسی نکلی ہوئی ہیں جس میں لوگوں کو مارتے ہیں اور خود بھی کئی دفعہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا اسٹڈی کیا ہے؟ پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھتے ہوئے ایک حکم ہے، تو خون نہ کر۔ یہ نہیں ہم کام کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جس ملک میں خون بہایا جا رہا ہو، خدا اس ملک سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو نے بے گناہ کا خون بہایا ہے، انصاف دور کھڑا رہا، خدا کاؤنٹ کرتا ہے کہ یہاں بے گناہ لوگوں کو مار۔ میں یہ آیتیں پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو روز خبریں میں دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں لوگ بے گناہ لوگ آتے ہیں، مار کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلے دنوں دھماکہ ہوا باجوڑ میں، تو لوگ آئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے پتہ نہیں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ریالٹی میں وہ فگر نہیں بتاتے جو ایکچول ہوتا ہے، تو اب ان کا کیا قصور ہوگا؟ میرا مطلب ہے تو بے گناہ کا خون بہایا جانا یہ خدا کی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو ہم مسیحی ہوتے ہوئے تو خون نہ کرنا یہ حکم یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ بھائی سہیل آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔